منصفانہ نظام تھا جو کسی اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس پر کوئی ظالم اور جابر حکمراں مسلط نہ ہو، جو عدل و انصاف سے بالکل ناآشنا ہو، بلکہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ جہاں رعایا کے تمام انفرادی و اجتماعی، اخلاقی و مذہبی، سیاسی و معاشی حقوق محفوظ ہوں، جہاں حاکم وقت کا مقصد سیاست محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رعایا کی خدمت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے مسلم معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں عدل و انصاف کے حوالے سے فرمایا، کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرے کہ حقدار کے حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور غور سے سن لو، اللہ کے رسول میں میری حیثیت یتیم کی سرپرست کی طرح ہے۔ اگر میں مالدار ہوا تو اپنے دامن کو بیت المال سے بچائے رکھوں گا، اور اگر مجھے حاجت ہوئی تو جائز طریقے سے کھاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف سے کون واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جب دو شخص اپنا جھگڑا لے کر عدل و انصاف کے لیے میرے پاس حاضر ہوں، اگر میں اس وقت حق سے عدل کرنے والوں میں سے کسی ایک کی پرواہ کروں، خواہ وہ میرا اپنا قریبی عزیز رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو پھر مجھے اس دنیا میں اتنی دیر بھی نہ رکھنا جتنی دیر آنکھ جھپکتے ہیں۔ آپ عوام اور رعایا کے حقوق کے بارے میں اس قدر حساس اور فکر مند تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی مر جائے تو اس کا بھی ذمہ دار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ٹھہرائے گا۔ کتب سیر و تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مختلف مقامات میں جن فیصلوں کا تذکرہ ملتا ہے، در حقیقت وہ ان فیصلوں کو اشیر بھی نہیں ہیں جو آپ نے اپنی مکمل حیات مقدسہ میں فرمائے، بلکہ آپ کے ہزاروں فیصلے ایسے ہیں جنہیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہ کیا جا سکا۔ لہٰذا آپ کے تمام فیصلوں کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ذیل کی سطور میں آپ کے فیصلے کرنے کا انداز کے متعلق چند سطور قارئین کرام نظر ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے، سیدنا عروہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جب دو فریق فیصلے کے لیے آتے تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور یوں دعا کرتے، اے اللہ، تو ان دونوں کے معاملے میں میری مدد فرما، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک مجھے میرے دین کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں آپ کی حد درجہ احتیاطیں فرماتے تھے تاکہ کوئی شخص عدل و انصاف سے محروم نہ رہے۔ ان احتیاطوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوتا تو اس مقدمے کا قطعاً فیصلہ نہ فرماتے۔